غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے بعد سمجھیں کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مقرر فرما دیا تھا، لیکن اب ایک بہت بھاری ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ اور یہ کوئی عام ذمہ داری نہیں تھی۔ ذرا سوچئے، صدیوں پرانی روایات کے ایک سمندر کے خلاف تنہا کھڑے ہونا، ایک ایسے معاشرے میں جہاں تبدیلی کی ہر آواز کو شک سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ وہ پہاڑ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھنا تھا۔ تو آخر مکہ اس نئے پیغام کے لیے اتنی مشکل جگہ کیوں تھی؟ بات یہ ہے کہ یہ شہر اس وقت عرب میں بت پرستی کا مرکز تھا۔ قبائل کے لیے یہ بت صرف پتھر کے مجسمے نہیں تھے، نہیں، بلکہ ان کی طاقت، ان کی عزت، ان کی شناخت کی علامت تھے۔ تو ان کو چیلنج کرنے کا مطلب تھا معاشرے کی پوری بنیاد کو چیلنج کرنا۔ اسی لیے جو پہلے قدم تھے وہ زمانے کی نظروں سے اوجھل بالکل خفیہ طور پر اٹھانے پڑے۔ اس خاموش آغاز میں کچھ ایسی ہستیاں آگے بڑھیں جن کی ہمت نے اندھیروں میں راستے کو روشن کر دیا۔ یہ وہ پہلے لوگ تھے، اس جماعت کے پہلے ستون جو آگے چل کر دنیا کو بدلنے والی تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ سب سے پہلے جس ہستی نے اس پیغام پر لبیک کہا وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ان کا ایمان بالکل فوری اور غیر متزلزل تھا، ایک لمحے کی بھی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس عظیم تبدیلی کے لمحے میں وہ نہ صرف پہلی ایمان لانے والی بنی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طاقت اور سکون کا سب سے بڑا ذریعہ بھی بن گئیں۔ خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد مردوں میں سب سے پہلے جس ہستی کو ایمان کی دولت ملی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ دیکھیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ وہ ایک معزز تاجر تھے، اپنی حکمت کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کے ایمان لانے نے مکہ میں اس نئے دین کو ایک بہت اہم اعتبار بخشا۔ وہ صرف ایمان نہیں لائے بلکہ سچائی کے ایک مضبوط وکیل بن کر کھڑے ہو گئے جسے انہوں نے پا لیا تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ پیغام رکھا تو ان کا جواب بالکل فوری اور واضح تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس دعوت کے پہلے نوجوان کی طرف۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کفالت میں تھے۔ ان کا اسلام کی طرف سفر ایک بہت ہی پاکیزہ اور نوجوان تجسس کا نتیجہ تھا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو عبادت میں دیکھا اور وہ ان کے خلوص سے بہت متاثر ہوئے۔ ان کا سوال تھا، یہ کیا ہے؟ اور اس سوال نے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول دیا۔ ایک رات سوچ بچار کے بعد نوجوان علی رضی اللہ عنہ نے اس سچائی کو گلے لگا لیا جو انہیں دکھائی گئی تھی۔ اس فہرست میں چوتھی اہم شخصیت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جو آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے غلاموں جیسا نہیں بلکہ بیٹوں کی طرح سلوک کرتے تھے۔ یہ واقعہ بہت شاندار طریقے سے یہ واضح کرتا ہے کہ اسلام کا پیغام ذات پات اور سماجی حیثیت سے کتنا بالا تر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ عزت دی، تو جب انہوں نے اسلام کا پیغام سنا تو انہوں نے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اسے قبول کر لیا۔ اچھا، تو جیسے جیسے لوگ ایمان لا رہے تھے، ایک محفوظ جگہ پر جمع ہونے اور سیکھنے کی ضرورت بڑھتی جا رہی تھی۔ اب یہ نئی جماعت قریش کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہوئے اپنے ایمان کی پرورش کیسے کر سکتی تھی؟ اس کا جواب ایک سادہ سے گھر میں تھا جو اسلام کی پہلی پناہ گاہ بنا۔ یہ جو خفیہ دعوت اور تعلیم و تربیت کا دور تھا، یہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا، اور یہی اسلام کا سب سے نازک اور بنیادیں مضبوط کرنے والا دور تھا۔ اس دور میں مسلمانوں کا مرکز بنا دار ارقم۔ یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، صفا کی پہاڑی کے قریب۔ سمجھے کہ یہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی جہاں مسلمان چھپ کر اکٹھے ہوتے، قرآن سیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست رہنمائی حاصل کرتے۔ اس دور میں مسلمان ہونا کوئی آسان بات نہیں تھی، ہر قدم احتیاط سے اٹھانا پڑتا تھا۔ اگر قریش کو پتہ چل جاتا تو وہ مسلمانوں پر شدید ظلم کرتے، اسی لیے ہر کوئی اپنا ایمان چھپا کر رکھتا، چھپ کر عبادت کرتا اور خاموشی سے دین سیکھتا۔ یہ صبر اور ہمت کا ایک زبردست دور تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خفیہ دور کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ صرف چھپنے کا دور نہیں تھا، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری حکمت تھی۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک مضبوط عمارت کی تعمیر ہو رہی ہو۔
पहले साल इब्तदाई ईमान लाने वालों के साथ बुनियाद का पत्थर रखा गया, दूसरे साल दारे अरकम में इल्म की दीवारें खड़ी की गईं और तीसरे साल तक ईमान और इत्तेहाद का एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार था जो किसी भी तूफान का मुकाबला करने के लिए तैयार था। तो ये 3 साल बेअमली के नहीं थे, बल्कि शदीद रूहानी और ज़हनी तैयारी के थे। इसी दौर में वो लोग तैयार हुए जो बाद में इस्लाम के सबसे बड़े सतून बने, और ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली और किरदार का ही नतीजा था। तो इस सारी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस दावत के आगाज का असल जौहर, उसकी असल रूह क्या थी? जब ये दावत शुरू हुई तो उसके पास कुछ भी नहीं था, कोई फौज नहीं थी, कोई दुनियावी ताकत नहीं थी, सिर्फ मुट्ठी भर लोग थे। इनके पास अगर कुछ था तो वो थी सच्चाई और अल्लाह की जात पर गैर मुतजलजिल ईमान। और तारीख गवाह है कि इसी ईमान और इसी सच्चाई ने आखिरकार पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, सफर अभी बाकी है। अब सवाल यह है कि जब अल्लाह की तरफ से खुले आम दावत देने का हुक्म आएगा तो फिर क्या होगा? मक्का का मुआशरा इसका क्या रद्द अमल देगा?